السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ایک ایسا سوال لے کر آئی ہے جو ہر دل کی پکار ہے، دل کا سکون آخر کہاں ہے؟ یہ سوال ہر وقت ہر انسان کے دل میں گردش کرتا ہے۔ دنیا ترقی کر چکی ہے لیکن دل پہلے سے زیادہ بے چین ہے۔ آخر کیوں؟ آخر اس دل کا سکون ہمیں کہاں سے ملے گا؟ تو پھر قرآن، نماز، ذکر اور اللہ سے رشتہ ہی کیوں واحد حل ہے؟ آئیے دل سے سنتے ہیں۔ دنیا ہمیں بتاتی ہے کہ سکون مہنگی گاڑیوں میں، بڑی کوٹھیوں میں، سوشل میڈیا کے لائکس میں یا محبتوں میں ہے، مگر پھر بھی ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی لوگ ڈپریشن میں ہیں، لوگ اینگزائٹی میں جا رہے ہیں اور دن بدن مزید پریشانی میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے اور اس کا حل ہمیں کس طرح معلوم ہوگا؟ اگر ہم قرآن کی طرف غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اب ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ کے ذکر سے منہ موڑیں گے تو ہماری زندگی جو ہے تنگ ہوتی جائے گی، ہم پریشانی میں، انگزائٹی میں، ڈپریشن میں مبتلا ہوتے جائیں گے، ہماری زندگی کی جو ہے آسانیاں اور سکون جو ہے ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے تو اس کے لیے حل یہ ہے کہ ہم قرآن سے زیادہ جڑ جائیں، روزانہ صرف اور صرف 5 منٹ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں تاکہ ہم قرآن کو اور قرآن کی آیات کو دل سے محسوس کریں۔ قرآن کے ترجمے کو سمجھیں گے تو ہمیں قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کس لیے نازل کیا اور اس کا مقصد کیا ہے، اور ہماری زندگی میں یہ آیت کیا رول پلے کر رہی ہے، ہماری زندگی میں اس آیت سے کیسے بہتری ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 پر ہے نماز میں سکون۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں سکون حاصل کرنا ہے تو نماز کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ سب سے پہلے تو فرض نماز کی پابندی کرنی ہے، اس کے بعد نفل نماز زیادہ سے زیادہ ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فرض نماز کے بعد نفل نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی نماز سے دل کو سکون ملتا ہے۔ نماز صرف ایک فرض سمجھ کر نہیں پڑھیں بلکہ نماز کو دل کا سکون سمجھ کر ادا کریں، سجدے کو لمبا کیا کریں اور نماز کو دل لگا کر پڑھیں۔ نماز میں اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اس طرح سمجھیں جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس سے دل کو اتنا سکون حاصل ہوگا کہ ہماری پریشانی ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے ذکر اور دعا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ استغفار سے ایک انسان کی زندگی میں جو برکتیں پیدا ہوتی ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یعنی اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کی بارش برسا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ انسان بے اولاد ہوتا ہے یا اس کے بیٹے نہیں ہوتے تو اس کو بیٹے عطا کرتا ہے، اگر وہ تنگی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو آسائشوں اور آرام میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو آسان فرما دیتا ہے۔ اگر ہم نے دل کا سکون حاصل کرنا ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں تقریباً 100 مرتبہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو معصوم عن الخطا تھی، وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود شریف یا درود ابراہیمی پورا پڑھیں تو اس کے ساتھ ہماری زندگی میں بہت زیادہ برکتیں اور بہت زیادہ سکون حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 اس کے گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔
اور اسی طرح دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ رات کا قیام کریں، یعنی نماز تہجد ادا کریں۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب تمام لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تب ہم اپنے رب سے دعا مانگیں، اپنے رب سے مناجات کریں، اپنے رب سے ملاقات کریں۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال کرتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا اپنے مانگنے والے بندوں سے خود سوال کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے۔ اور اسی طرح سکون کے لیے زندگی میں سادگی کو اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بہت زیادہ سادگی کو اپناتے تھے۔ سادہ چٹائی پر سوتے، بھوکے ہوتے مگر فرماتے میرا رب میرے دل کا سکون ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے کہا جاتا بلال ہمیں سکون دو اذان دے کر، یعنی ان کا سکون نماز اور اذان میں تھا۔ آئیے آج ہم بھی عہد کریں کہ قرآن کو روزانہ کھول کر پڑھیں گے اور اس سے دل کو سکون حاصل کریں گے، اور اسی طرح دل سے نماز پڑھیں گے، سادہ زندگی گزاریں گے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے۔ دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے ایک میں دعا بتاتی ہوں آپ کو، آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ قرآن کو میرے دل کا بہار، سینے کا نور، غم کا علاج اور فکر کا خاتمہ بنا دے۔ اگر دل کا سکون چاہیے تو رب سے جڑنا ہی ہوگا، دنیا والوں سے نہیں، دل والوں سے جڑیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ امید ہے آپ کو دل کا سکون حاصل کرنے کا فارمولہ مل گیا ہوگا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔